یہ پہلا مسئلہ آج کے خطبے کا سجدہ سہو کے مسائل ہیں کہ سجدہ سہو کب واجب ہوتا ہے، سجدہ سہو کی ادائیگی کا طریقہ کیا ہے۔ تو دیکھیے، سب سے پہلی بات یہ سمجھنے کی ہے کہ نماز کے اندر کوئی فرض یا کوئی واجب مؤخر ہو جائے کسی فرض کی ادائیگی میں، یا کسی واجب کی ادائیگی میں تاخیر ہو جائے، تو اس صورت کے اندر سجدہ سہو واجب ہوتا ہے۔ اگر واجب چھوٹ جائے تب بھی سجدہ سہو سے اس کی تلافی ہو جاتی ہے، اور اگر کوئی فرض چھوٹ جائے نماز کے اندر تو پھر اس نماز کو لوٹانا، اس نماز کو دوبارہ پڑھنا لازمی ہوتا ہے، اس کو ازسرنو دوبارہ پڑھنا لازمی ہے۔ اب اس بات کو سمجھنا بھی ضروری ہے کہ کتنی تاخیر سے سجدہ سہو واجب ہوتا ہے۔ واجب کی ادائیگی میں، فرض کی ادائیگی میں کتنی تاخیر ہو جائے کہ اس تاخیر کی وجہ سے سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے۔ تو یاد رکھیں کہ ایک رکن کی مقدار اگر تاخیر ہو جائے تو پھر اس صورت میں سجدہ سہو واجب ہوتا ہے۔ اور ایک رکن کی مقدار کے متعلق دو قول ہیں۔ ایک قول یہ کہ 3 مرتبہ سبحان اللہ کہنا یہ ایک رکن کی مقدار ہے۔ دوسرا قول یہ کہ سبحان ربی العظیم اور سبحان ربی الاعلی یہ ایک رکن کی مقدار ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے، عام طور پر ہم جب رکوع کرتے ہیں نماز کے اندر یہ بھی ایک رکن ہے، سجدہ کرتے ہیں تو سجدہ بھی ایک رکن ہے، تو رکوع اور سجود میں سبحان ربی العظیم اور سبحان ربی الاعلی والی تسبیح پڑھی جاتی ہے۔ تو اگر کسی نے ایک رکن کی مقدار تاخیر کر دی، یعنی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، یا پھر یہ سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ، جتنی دیر ان تسبیحات کو پڑھنے میں لگ گئی اتنی تاخیر اگر کسی نے کر لی تب جا کے سجدہ سہو واجب ہوتا ہے۔ عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ تھوڑی سی بھول چوک ہو گئی، تھوڑی سی تاخیر ہو گئی تو سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے 4 رکعت والی نماز کے اندر پہلے قعدے میں آپ بیٹھے نہیں، پہلے قعدے میں بیٹھنا واجب ہے، اتحیات میں بیٹھنا واجب ہوتا ہے۔ اب آپ بیٹھے نہیں، کھڑے ہو گئے، اور کھڑے ہونے کے آپ قریب ہی تھے کہ فوراً آپ کو یاد آ گیا، فوراً بیٹھ گئے، تو اتنی تاخیر تو نہیں ہوئی ہے کہ آپ پر سجدہ سہو واجب ہو جائے گا۔ تاخیر تو تب ہے کہ آپ نے اتنی تاخیر کر لی کہ ایک رکن اس میں ادا ہو جائے۔ اسی طرح اگر امام بھول گیا پہلے قعدے میں اور پیچھے سے مقتدیوں نے آواز لگا دی اللہ اکبر والی، تو اب امام پر تب سجدہ سہو واجب ہوگا کہ ایک رکن کی مقدار اس نے تاخیر کر لی، اور امام مقتدی کے آواز پر فوراً بیٹھ گیا تو پھر تو سجدہ سہو واجب نہیں ہوا۔ اسی طرح آپ سورہ فاتحہ پڑھ رہے تھے، سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد سورت ملانے سے پہلے آپ اتنی دیر خاموش رہے کہ اس کے اندر ایک رکن ادا کیا جا سکے، تب سجدہ سہو واجب ہے۔ یا سورت ملانے کے بعد آپ رکوع میں جانے سے پہلے اتنے دیر خاموش رہے کہ اس میں ایک رکن ادا ہو سکے، ایک رکن کی مقدار اگر آپ نے تاخیر کر لی تب سجدہ سہو واجب ہے۔ اتحیات پہلے قعدے میں، اتحیات کے بعد، اتحیات پڑھنے کے بعد آپ اتنی دیر خاموش رہے کہ اس میں ایک رکن کی مقدار آپ نے تاخیر کر لی تب سجدہ سہو واجب ہے۔ یا درود شریف آپ نے پڑھ لیا تب سجدہ سہو واجب ہے، یا کوئی اور دعا آپ نے پڑھ لی تب سجدہ سہو واجب ہے۔ تو ان مسائل کو سیکھنا بہت زیادہ ضروری ہے، سجدہ سہو کے مسائل کو، اس لیے میں آپ کے سامنے اس کی تفصیلات اور بڑی وضاحت کے ساتھ اس کو بیان کر رہا ہوں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر امام کے پیچھے کسی کا واجب رہ جائے، باجماعت نماز آپ پڑھ رہے تھے، آپ سے کوئی واجب چھوٹ گیا تو مقتدی کے واجب چھوٹنے کی وجہ سے مقتدی پر سجدہ سہو لازم نہیں ہوتا۔ آپ دعائے قنوت پڑھ رہے تھے، آپ نے دعائے قنوت پوری نہیں پڑھی، امام نے رکوع کے لیے تکبیر کہہ دیا، فوراً رکوع میں چلے جائیں۔ حالانکہ دعائے قنوت پڑھنا واجب ہے نماز وتر کے اندر، لیکن یہ کہ امام کے پیچھے اگر واجب چھوٹ جاتا ہے تو اس سے مقتدی پر سجدہ سہو لازم نہیں ہوتا۔
اسی طرح آج کل چونکہ مساجد کے اندر نقش و نگاری بھی بہت زیادہ ہے اور تحریرات بھی بہت زیادہ لکھی جاتی ہیں، اور یہ ضروری بھی ہو گئی ہیں، کیونکہ لوگوں کو مسجد کے آداب کا نہیں پتہ، مسجد کے احترام کا لوگوں کو نہیں پتہ، اس لیے نوٹس بھی لگائے جاتے ہیں اور کچھ تحریرات، کچھ عبارات وغیرہ لکھ کر مساجد میں لگا دی جاتی ہیں۔ آپ نماز پڑھ رہے تھے اور نماز کے دوران مسجد کی دیواروں میں لکھی ہوئی کسی تحریر پر آپ کی نظر پڑ گئی، کسی عبارت پر آپ کی نظر پڑ گئی اور آپ نے وہ عبارت، وہ تحریر پڑھ لی، تو اس کا کیا حکم ہے؟ یہ مسئلہ لوگوں کو کہاں معلوم ہے؟ لوگ تو اس مسئلے کی طرف توجہ ہی نہیں دیتے، کہ بھی شاید دین و گمان میں بھی نہیں آتا کہ یہ بھی بڑا اہم ترین مسئلہ ہے۔ تو دیکھیے، یاد رکھیں کہ اگر آپ نے نماز کے دوران مسجد کی دیواروں میں لکھی ہوئی کوئی تحریر پڑھ لی اور دل میں آپ نے پڑھ لی اور اس عبارت کو آپ نے سمجھ لیا، دل میں پڑھا یعنی دل پر دل سے آپ نے اس کو سمجھا اور پھر آپ نے اس کو سمجھ بھی لیا، تو اس سے تو نماز میں کوئی فرق نہیں پڑتا، اس سے تو نماز آپ کی فاسد نہیں ہوگی۔ لیکن اگر آپ نے مسجد کی دیواروں پر لکھی ہوئی تحریر کو زبان سے پڑھ لیا، زبان سے آپ نے اس کا تلفظ کر لیا، تو پھر آپ کی نماز فاسد ہو جائے گی، آپ نماز دوبارہ پڑھیں گے۔ مثال کے طور پر مسجد کی دیواروں میں آج کل لکھا ہوتا ہے نماز کے دوران موبائل فون بند کر دیں، اور کیوں لکھا جاتا ہے نا کہ لکھنے کی ضرورت تو نہیں ہے، ہر ایک مسلمان کو پتہ ہونا چاہیے کہ اب میں مسجد میں داخل ہو گیا، دنیا سے رابطہ میرا ختم ہے، اب میں اپنے رب کی بارگاہ کے اندر جا رہا ہوں، مخلوق سے رابطہ ختم، خالق سے رابطہ شروع۔ لیکن لوگ یہ تمام نہیں کرتے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ مسجد میں باوجود اس کے کہ لکھے ہوئے نوٹس لگے ہوتے ہیں، اور نوٹس لگنے کے بعد اور ان تحریرات کے لکھنے کے باوجود، بینر لکھنے کے باوجود، لوگ جو ہے نا مسجد کے اندر اپنے موبائل فون بند نہیں کرتے، ان کو سائلنٹ نہیں کرتے، اور مسجد کے اندر موبائل بج رہے ہوتے ہیں۔ پھر ہم مسلمانوں کی بدنصیبی تو یہ ہے کہ ہم موبائل فون استعمال تو کرتے ہیں، لیکن موبائل فون کے استعمال کے ہمیں آداب تک نہیں آتے۔ ہم کم از کم ان موبائل فون کی جو ٹون ہے اس کو ہم سادہ رکھیں، یا زیادہ سے زیادہ اس پہ کوئی نظم لگا لیں، لیکن ہم نے گانے رکھے ہوئے ہیں، گانوں کے میوزک ہم نے رکھے ہوئے ہیں، تو اس لیے بھی ضروری ہو گیا ہے لوگوں کو یاد دہانی کے لیے، لوگوں کو یاد کرانے کے لیے کہ بھئی یہ مسجد ہے، اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، اس میں آپ آگے، آپ کے موبائل فون بجنے کی وجہ سے، آپ کی گھنٹی بجنے کی وجہ سے دوسری نمازیوں کی نماز کے اندر خلل آئے گا، اس لیے نماز کے دوران مسجد میں اپنا موبائل فون بند رکھیں۔ اب یہ عبارت لکھی ہوئی تھی اور آپ نے یہ عبارت دل میں پڑھی، اس کو سمجھا، کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن اگر آپ نے زبان سے اس کا تلفظ کر لیا، نماز کے دوران زبان سے آپ نے ان الفاظ کو پڑھ لیا، تو پھر آپ کی نماز فاسد ہو جائے گی، نماز کو آپ دوبارہ پڑھیں گے، اثرنو دوبارہ نماز کو لوٹائیں گے۔ اسی طرح ایک اور بڑا اہم ترین مسئلہ ہے، آپ کہیں گے مولوی صاحب پتہ نہیں ہمارے پینٹ شرٹوں کے پیچھے پڑ گئے، لیکن مسائل کو بیان کرنا بھی تو ضروری ہے۔ یہ جو لوگ پینٹ شرٹ پہنتے ہیں اور پینٹ شرٹ میں بھی ٹائی پہنتے ہیں اور ٹائی پہن کر نماز پڑھتے ہیں، پینٹ شرٹ والے، کوٹ والے، تو اس ٹائی کا بھی ایک حکم ہے آیا، اور بڑا اہم ترین مسئلہ ہے، لوگ اس کی طرف توجہ نہیں دیتے، لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے اس مسئلے کا۔ پہلی بات تو کہ لوگوں کی یہ بھی نہیں پتہ کہ یہ ٹائی ہے کیا چیز۔ یہ ٹائی بہت خطرناک چیز ہے، یہ عیسائیوں کا مذہبی نشان ہے، ان کی مذہبی عبادت کا یہ نشان ہے، کلیساؤں کا یہ نشان ہے۔ اس لیے اگر کوئی آدمی ٹائی پہنے ہوئی ہے تو جیسے ہی وہ نماز شروع کرے تو نماز شروع کرنے سے پہلے ٹائی کو اتار کر جیب میں ڈال دے، یعنی مجبوری ہے، کسی ایسے ادارے کے اندر وہ ملازم ہے کہ جہاں پینٹ شرٹ پہننا بھی لازمی ہے، ٹائی پہننا بھی لازمی ہے، تو مجبوری ہے، تو شریعت گنجائش تو دیتی ہے کہ ٹھیک ہے آپ اگر ایسی مجبوری ہے آپ ٹائی پہنتے بھی ہیں، لیکن کم از کم آپ جائیں اور مسجد میں جب آپ آ رہے ہوں تو اس صورت کے اندر اگر آپ نے ٹائی کے ساتھ نماز پڑھ لی، ٹائی پہنے ہوئی اگر آپ نے نماز پڑھ لی، آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ نماز کے دوران ٹائی پہننے سے نماز مکروہ تحریمی ہوتی ہے، نماز مکروہ تحریمی ہو جاتی ہے، نماز نہیں ہوتی، نماز کی ادائیگی، اس نماز کو لوٹانا، اس نماز کو دوبارہ پڑھنا واجب ہوتا ہے۔ تو یہ مسائل بھی
لوگوں کو پتہ ہونے چاہیے، لوگ اس مسئلے کی طرف عام طور پر توجہ نہیں دیتے۔ اسی طرح پچھلے جمعے کے موقع پر یہ بات عرض کی گئی تھی کہ یہ جو ہم خطبہ سنتے ہیں، عربی خطبہ جسے کہتے ہیں، ایک ہوتی ہے تقریر جو میں بھی کر رہا ہوں، یہ تقریر ہے، یہ بیان ہے، ایک ہے خطبہ جو عربی خطبہ دیا جاتا ہے۔ اس خطبے کے دوران خاموشی کے ساتھ بیٹھنا، توجہ اور انہماک کے ساتھ اس خطبے کو سننا واجب ہے۔ یہ کوئی مستحب اور سنت عمل نہیں ہے کہ آپ اس کو نظر انداز کریں، اگنور کریں۔ اس لیے دوران خطبہ جب عربی خطبہ پڑھا جا رہا ہو اس وقت آپ مکمل طور پر خاموش رہیں گے۔ ایون کہ اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ مسجد کے اندر بچے شور شرابہ کر رہے ہیں تو ان بچوں کو بھی آپ زبان سے نہیں روک سکتے، خطیب روک سکتا ہے۔ جو خطبہ دینے والا خطیب ہے وہ نماز خطبے کے دوران بچوں کو روک سکتا ہے، لیکن نمازیوں کو اس بات کی اجازت نہیں کہ وہ دوران خطبہ بچوں کو زبان سے روکیں۔ اگر نمازیوں نے روکنا بھی ہے تو وہ سر کے اشارے سے یا ہاتھ کے اشارے سے انہیں منع کرے گا، ہاتھ کے اشارے سے انہیں منع کرے گا۔ اگر کوئی بچوں کے علاوہ بڑا بھی کوئی باتیں کر رہا ہے یا گفت و شنید کر رہا ہے تو اس کو بھی آپ زبان سے مت روکیں گے، اس کو آپ اشارے سے روکیں گے، سر کے اشارے سے روکیں گے، ہاتھ کے اشارے سے روکیں گے۔ اسی طرح ان خطبوں کے دوران نماز پڑھنا بھی جائز نہیں ہے، نماز پڑھنا بھی صحیح نہیں ہے، کسی قسم کی نماز ہو، چاہے وہ سنتیں ہی کیوں نہ پڑھ رہے ہوں آپ، جمعۃ المبارک کی پہلی جو 4 سنتیں ہیں، اسی تو وقفہ دیا جاتا ہے آپ کو بیان کے دوران، بیان کے بعد پہلی اذان کے بعد آپ کو باقاعدہ طور پر وقفہ دیا جاتا ہے، آپ کو ٹائم دیا جاتا ہے کہ آپ اس سے سنتیں پڑھ لیں۔ لیکن آپ تاخیر سے آئے اور خطبہ عربی خطبہ شروع ہو چکا تھا تو آپ ابھی نماز شروع نہیں کریں گے کیوں خطبہ شروع ہو چکا ہے اور خطبہ سننا آپ کے لیے واجب ہے، ضروری ہے۔ اچھا، اگر کسی نے پہلے سے سنتیں شروع، خطبہ بھی شروع نہیں ہوا، خطبہ شروع ہونے سے پہلے اگر کسی نے سنتیں شروع کر دی تو وہ سنتیں پوری کر سکتا ہے، اس کو اجازت ہے۔ لیکن وہ دیکھ رہا ہے کہ خطبہ شروع ہو چکا ہے، وہ دیکھ رہا ہے کہ خطیب نے خطبہ شروع کر دیا ہے، تو اب وہ کسی قسم کی نماز نہ پڑھے، نہ ہی سنتیں پڑھے، نہ ہی نوافل پڑھے، نہ کوئی اور نماز پڑھے۔ تو ایک تو یہ بات۔ دوسری بات، یہ بات بھی عرض کی جا چکی ہے گزشتہ جمعۃ المبارک کے موقع پر کہ یہ جو ہم خطبے کے دوران بیٹھتے ہیں اور پہلے خطبے میں ہم ہاتھ یہاں پر باندھ دیتے ہیں بعض لوگ، اور دوسرے خطبے میں التحیات کی شکل میں بیٹھ کر 2 زانوں گھٹنوں کے اوپر ہاتھ رکھ دیتے ہیں، تو اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے، نہ یہ سنت ہے، نہ ہی یہ مستحب ہے، بلکہ مباح بھی نہیں ہے۔ زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ آپ 2 زانوں ہو کر التحیات کی شکل میں باادب ہو کر قبلے کی طرف رخ کر کے آپ بیٹھ سکتے ہیں، یہ ادب ہے خطبہ سننے کا۔ لیکن پہلے خطبے میں ہاتھ باندھنا، دوسرے خطبے میں پھر ہاتھ یہاں پر رکھنا، اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے۔ اسی طرح یہ بات تو خطبہ کے لیے ہے، لیکن بہرحال عرض کر دیتا ہوں کہ خطبے کے دوران یہ جو عصا ہاتھ میں رکھا جاتا ہے یہ اگرچہ سنت ہے، مستحب ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کو لازم نہیں سمجھنا چاہیے، کبھی کبھی اس کو ترک بھی کرنا چاہیے، کیونکہ اگر کوئی خطیب بغیر عصا کے خطبہ دے تو لوگ اس کو ملامت نہ کریں، لوگ اس پر تنقید نہ کریں کہ مولوی صاحب نے خطبہ دیا اور انہوں نے اپنے ہاتھ میں عصا نہیں رکھا۔ تو عصا رکھنا سنت ضرور ہے، مستحب ضرور ہے، مباح ہے، لیکن یہ ہے کہ لازم نہیں ہے، اس کو لازم سمجھنا پھر یہ بدعت کے زمرے میں آ جاتا ہے۔ اسی طرح ایک اور اہم بات کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق دے دی اور آپ نے نماز کی ادائیگی کے لیے آخری 10 صورتوں کو آپ نے یاد کر لیا، آخری 10 صورتیں الم تر سے لے کر سورۃ الناس تک آپ کو یاد ہیں، آپ نماز کے دوران ان صورتوں کو پڑھ رہے ہیں، تو ان صورتوں کو پڑھنے کے بھی کچھ احکامات ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ یہ چونکہ چھوٹی صورتیں ہیں، لم یکن سے لے کر علم یکن سے لے کر یعنی سورہ بینہ سے لے کر سورۃ الناس تک یہ چھوٹی صورتیں ہیں، سورہ بقرہ سے لے کر سورہ بینہ تک لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب، یا سورہ بقرہ سے لے کر یہاں تک یہ بڑی صورتیں ہیں، اور سورہ بینہ سے لے کر سورۃ الناس تک یہ چھوٹی صورتیں کہلاتی ہیں۔ تو یہ جب چھوٹی صورتیں آپ فرض نماز کے دوران جب آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اس میں ایک بات کا ضرور خیال رکھیں کہ درمیان میں کوئی چھوٹی صورت کو آپ نہ چھوڑیں۔ درمیان میں اگر چھوٹی صورت چھوڑ کر آپ نماز پڑھیں گے تو اس سے نماز مکروہ تنزیہی ہوگی، یعنی نماز ہو تو جائے گی لیکن مکروہ تنزیہی ہوگی، اجر و ثواب میں کمی ہوگی۔
اب مثال کے طور پر پہلی رکعت میں آپ نے سورہ الم ترا پڑھی، سورۃ الفیل جسے کہتے ہیں، الم ترا کیف فعل ربک، اور دوسری رکعت میں آپ نے سورۃ الماعون پڑھی، درمیان میں آپ نے سورہ قریش چھوڑ دی، لإیلاف قریش آپ نے چھوڑ دی، یا پہلی رکعت میں آپ نے سورۃ الماعون پڑھی ارأیت الذی یکذب بالدین، اور دوسری رکعت میں آپ نے سورہ کوثر چھوڑ دی اور قل یا ایھا الکافرون پڑھ لی، تو درمیان میں یہ جو چھوٹی سورت کا چھوڑنا ہے اس سے نماز مکروہ ہوتی ہے اور مکروہ تنزیہی ہے۔ اس لیے یا تو آپ دو صورتوں کو چھوڑیں یا پھر یہ کہ آپ ان کو اسی ترتیب کے مطابق پڑھیں جس ترتیب سے یہ صورتیں لکھی ہوئی ہیں، درمیان میں چھوٹی صورت میں چھوڑیں۔ ہاں بڑی صورت آپ چھوڑ سکتے ہیں، اور میں نے عرض کر دیا کہ سورہ بقرہ سے لے کر سورہ بینہ تک یہ ساری بڑی صورتیں ہیں، ان کے درمیان تو آپ کو اختیار ہے، ایک صورت چھوڑتے ہیں آپ، دو صورتیں چھوڑتے ہیں، نہیں چھوڑتے، جس ترتیب کے مطابق آپ پڑھنا چاہتے ہیں پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن فرض نماز کے دوران، نفل کی بات نہیں، نفل میں تو اجازت ہے، نفل میں آپ درمیان میں چھوٹی صورت چھوڑ سکتے ہیں، لیکن فرض نماز کے دوران جب آپ چھوٹی صورتیں پڑھ رہے ہوں تو اس میں درمیان میں چھوٹی صورت نہیں چھوڑنی چاہیے، یا تو دو صورتیں چھوڑ کر پڑھیں یا مکمل ترتیب کے مطابق پڑھیں۔ ایک اور اہم ترین مسئلہ جس کی طرف لوگ توجہ بھی نہیں دیتے اور لوگ اس مسئلے کو غلط طور پر سمجھے ہیں یا غلط طور پر اس کی جو غلطی ہے اس کی اصلاح کی کوشش نہیں کرتے، کہ اگر کسی آدمی کو، کسی نمازی کو دعائے قنوت یاد نہیں تو وہ کیا کرے؟ تو پہلی بات تو یہ کہ یاد کرے بھائی، بورے یاد کر سکتے ہیں نا، اتنے بورے آج ہو گئے، اتنے رہتے ہیں جو ٹارگٹ دیا گیا تھا وی پی صاحب نے، آج وہ میں نے پورے کرنے 100 100 150 120 پتہ نہیں کتنے ہوتے ہیں روزانہ کی بنیاد، بورے آپ یاد کر سکتے ہیں، باقی بہت ساری چیزیں آپ کے گھریلو سامان کی لسٹ آپ کو زبانی یاد ہوتی ہے، جب بیگم صاحبہ کا سخت آرڈر ہو تو وہاں تو آپ پھر ڈنڈی نہیں مارتے، لیکن مسجد میں آتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے اور آپ کو دعائے قنوت یاد نہ ہو، بڑے افسوس کی بات ہے۔ تو پہلا کام تو یہ ہے کہ اس کو یاد کریں، یاد کرنے کا اس کو اہتمام کریں۔ آپ کتنی مشکل ہے دعائے قنوت، اور پھر آپ لوگوں کی آسانی کے لیے مسجد کے اندر آویزاں بھی ہے ترجمے کے ساتھ، آپ اس کو روزانہ کریں، ایک ایک لفظ بھی یاد کریں گے تو ایک ہفتے کے اندر آپ آسانی یاد کر سکتے ہیں۔ اللہم انا نستعینک کا ایک دن میں یاد کر لیں، پھر اس طرح ایک ایک لفظ کر کے روزانہ کی بنیاد پر یاد کر دے جائیں، ایک ڈیڑھ ہفتے میں 10-15 دنوں میں آپ یاد کر لیں گے۔ لیکن مسئلہ جو بیان کیا جا رہا ہے وہ یہ کہ اگر کسی کو دعائے قنوت یاد نہیں ہے یا نہیں یاد ہوتی، باوجود اس کے کہ وہ کوشش کرتا ہے نہیں یاد ہوتی، تو وہ کیا کرے؟ تو لوگوں کی جو غلطی ہے وہ یہ کہ وہ دعائے قنوت کی جگہ سورہ اخلاص پڑھ لیتے ہیں، پڑھتے نہیں پڑھتے، اور کسی لوگوں نے ان کو بتایا بھی ہوتا ہے کہ اخلاص پڑھ لیا کرو، سورہ اخلاص پڑھ لیا کرو، قل هو احد پڑھ لیا کرو، آپ کی نماز ہو جائے گی، جبکہ یہ بات غلط ہے۔ دعائے قنوت دعا ہے اور دعا کی جگہ دعا ہی پڑھی جائے گی بھائی۔ اگر آپ دعائے قنوت آپ کو یاد نہیں ہے اور آپ اس کو صحیح طرح نہیں پڑھ سکتے تو پھر آپ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار پڑھیں گے آپ۔ یہ بھی دعا ہے، دعائے قنوت بھی دعا ہے اور یہ بھی دعا ہے۔ چلیں اگر کسی کو ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ نہیں آتی تو وہ پھر 3 مرتبہ یہ الفاظ کہے، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی۔ یہ کون سے الفاظ مشکل ہیں بھائی؟ اللہم اغفر لی پڑھنا ہے 3 مرتبہ آپ نے۔ اور اگر یہ الفاظ بھی کسی کو یاد ہے، شریعت کی آسانی دیکھیے نا کہ شریعت نے کتنی آسانی دی ہے۔ ہماری نماز پڑھنا مشکل ہے لیکن شریعت نے ہر چیز کو آسان کر دیا ہے، اور یہ آسان اس لیے کیا ہے، یہ آپشن شریعت اس لیے دیتی ہے تاکہ کوئی یہ بہانہ نہیں بنا سکے کہ مجھے نماز پڑھنی نہیں آتی، میں کیسے نماز پڑھوں۔ میں نے تو آپ کے سامنے یہ مسئلہ بھی بیان کر دیا ہے کہ کسی آدمی کو نماز کے سبق کا ایک حرف بھی نہیں آتا، اس کے لیے بھی شریعت نے گنجائش رکھی ہے کہ وہ آئے، آگے مسجد میں امام کے پیچھے نیت باندھے اور امام کے پیچھے اوپر نیچے ہوتا رہے، رکوع سجود ادا کرتا رہے، اس کی نماز ہو جائے گی جب تک وہ نماز کو سیکھ نہیں لیتا۔ لیکن اس پر اکتفا نہیں کرنا چاہیے، سیکھنی چاہیے نماز کا سبق سیکھنا چاہیے، نماز کے مسائل سیکھنے چاہیے، یہ ہماری مذہبی ذمہ داری ہے۔ یہ جو بار بار آپ کے سامنے خطبے میں حدیث پڑھی جا رہی ہے، طلب العلم فریضۃ بعد الفریضہ، طلب کسب العلم فریضۃ بعد الفریضہ، کہ علم کا سیکھنا یہ فرض ہے، ہر مسلمان کے ذمہ، ہر مرد اور عورت کے ذمہ فرض ہے، واجب ہے، ضروری ہے۔
یہ کوئی دین کو سیکھنا اور دینی علوم کا سیکھنا، نماز کے مسائل کا سیکھنا، حلال اور حرام کو سیکھنا، جائز اور ناجائز کو سیکھنا، یہ کوئی سنت اور مستحب نہیں ہے کہ آپ کی جان چھوٹ جائے گی روز محشر. یہ فرض ہے، دین فرائض دینیہ کی طرح یہ فرض ہے. اس لیے سیکھیں اور بہانے مت بنائیں کہ مجھے نماز پڑھنی نہیں آتی، میں کیسے جاؤں جا کے مسجد میں نماز پڑھوں. آپشن ہے آپ کے پاس، بہت ساری آسان صورتیں آپ کے لیے. تو اگر کسی کو اللہم اغفر لی والے الفاظ بھی نہیں آتے، اس کو بھی چھوٹ نہیں ہے. وہ صرف یا رب بھی 3 مرتبہ پڑھ لے. کہہ دیں سبحان اللہ. کتنی آسانی ہے، اس سے زیادہ آسانی کوئی ہو سکتی ہے؟ یا رب بھی پڑھ لے. یا رب بھی پڑھنا کون سا مشکل ہے؟ یا ربی کے لفظ کو یاد کرنا کون سا مشکل ہے؟ اس کو بھی 3 مرتبہ پڑھنا ہے. دعائے قنوت یاد نہیں، ربنا آتنا فی الدنیا پڑھیں. ربنا آتنا یاد نہیں، اللہم اغفر لی 3 مرتبہ پڑھیں. اللہم اغفر لی یاد نہیں، یا ربی 3 مرتبہ پڑھیں. اسی طرح آپ نماز پڑھ رہے تھے اور نماز کو آپ نے توجہ کے ساتھ نہیں پڑھا، اور نیت جب آپ نے باندھی اور آپ نے زبان سے جو نماز آپ پڑھنا چاہ رہے تھے اس نماز کے علاوہ دوسری نماز کا نام آپ کے زبان سے نکل گیا. مثال کے طور پر آپ ظہر کی نماز پڑھ رہے تھے، آپ نے غلطی سے، بھولے سے، نسیان سے آپ نے نیت یہ باندھ لی کہ میں عصر کی نماز پڑھ رہا ہوں زبان سے، لیکن دل میں آپ کی یہ نیت ہے کہ میں ظہر کی نماز پڑھ رہا ہوں، تو کوئی حرج نہیں، کیونکہ دل کی نیت کا اصل اعتبار ہوتا ہے. زبان سے اگر آپ نے عصر کہہ بھی دیا تو آپ کی نماز میں کوئی فرق نہیں پڑے گا. آپ کو نماز توڑنے کی ضرورت نہیں ہے، دوبارہ سے نیت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بس دل میں آپ نے جو نیت کر لی ہے آپ وہ آپ کی نماز ہو جائے گی. اور نیت کو دوبارہ لوٹانا یا نیت کو یا نماز توڑ کر دوبارہ نیت باندھنا یہ کوئی ضروری نہیں ہے، کیونکہ اصل اعتبار دل کی نیت کا ہے، اور دل میں آپ نے ظہر کی نیت کی ہوئی ہے. ایک اور اہم ترین مسئلہ جو مردوں کے لیے بھی ہے لیکن بالخصوص خواتین کے لیے بھی ہے کہ جب بھی نماز پڑھیں تو نماز کو وقت کے اندر پڑھیں. نماز کو تاخیر کر کے پڑھنا، نماز کو دیر سے پڑھنا یہ بہت بڑا جرم ہے میرے مسلمان بھائیوں. مردوں کے لیے تو حکم یہ ہے کہ وہ اذان کے 15 منٹ کے بعد مسجد میں باجماعت نماز پڑھیں. یہ 15 منٹ کا وقفہ رکھا ہی اسی لیے گیا ہے تاکہ جو لوگ اپنے کاموں کے اندر مصروف ہوں وہ اپنے تمام کام کاج چھوڑ کر آئیں، 5 منٹ میں مسجد کے اندر آئیں، 5 منٹ میں وضو کریں، 5 منٹ میں سنتیں پڑھ لیں. دیکھیں نا کتنا بہترین وقفہ ہے 15 منٹ کا. عام مساجد میں 15-20 منٹ کا، اس سے زیادہ نہ کہیں ہوتا ہے، نہ اس سے کم بھی نہیں ہوتا، اس سے کم تو ہوتا ہی نہیں ہے بہرحال. تو 15 منٹ کا جو وقفہ ہے کہ جیسے ہی اذان ہو گئی 5 منٹ میں آپ آئے، آپ نے آ کر مسجد میں 5 منٹ میں وضو کیا خشوع اور خضوع کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ. 5 منٹ میں آپ نے 4 سنتیں پڑھی اور آ کے باجماعت مسجد میں آپ نے فرض پڑھ لیے. تو مردوں کے لیے تو یہ ہے کہ اذان کے 15 منٹ کے فوراً بعد وہ آ کر مسجد میں باجماعت نماز ادا کریں، زیادہ تاخیر نہ کریں. روزانہ کی بنیاد پر ظہر کی نماز 3:30 بجے پڑھنا یہ کوئی اچھی بات تو نہیں ہے. کبھی کبھار ہو جائے ایک الگ بات ہے، مجبوری کوئی عذر پیش آ جائے، کوئی شدید عذر لاحق ہو جائے، وہ ایک الگ بات ہے. لیکن روزانہ ایک بندہ آفس کے کام کی وجہ سے، ڈیوٹی کی وجہ سے، ملازمت کی وجہ سے، کاروبار کی وجہ سے، دکانداری کی وجہ سے، کلینک کی وجہ سے، گاہک اور کسٹمر کی وجہ سے وہ روزانہ کی بنیاد پر ظہر کی نماز تاخیر سے پڑھتا ہے. یا اسی طرح بعض خواتین کو دیکھا گیا کہ وہ خواتین نماز تو پڑھتی ہیں لیکن نماز دیر سے پڑھتی ہیں، نماز کو تاخیر سے پڑھتی ہیں. میں آپ کو ایک عبرتناک، ایک نصیحت انگیز واقعہ آپ کو سنا دوں. ایک شخص کی حقیقی بہن کا انتقال ہو گیا. جب وہ اس کو دفنانے کے لیے قبر کے اندر اترا تو اس کی جیب سے جو قیمتی سامان تھا وہ گرا، یا کوئی نقدی رقم تھی وہ گر گئی. گھر جب گیا، دفنانے کے بعد گھر گیا، گھر میں جا کے اس نے دیکھا کہ میری وہ قیمتی رقم جو تھی یا میرے پاس جتنی بھی رقم تھی وہ ساری کی ساری قبر کے اندر گر گئی ہے. بڑا پریشان ہوا، کیا کروں. بہرحال کوئی اور صورت نہیں تھی، گیا اور اس نے جا کر اپنی بہن کی قبر کو کھودا. جب قبر کو کھودا اس نے تو اس نے دیکھا کہ اس کی حقیقی بہن، اس کی بہن کی قبر آگ سے بھر گئی ہے. آگ کے شعلوں سے اس کی قبر بھری ہوئی ہے. واپس دوڑتا ہوا آیا ماں کے پاس، والدہ کے پاس آیا اور والدہ سے آ کر کہنے لگا کہ اماں جان کیا مسئلہ ہے، ہماری بہن تو نمازی تھی، ہماری بہن تو نماز کا بڑا اہتمام کیا کرتی تھی، روزے کا اہتمام کیا کرتی تھی،
اور اسی طرح وہ دیگر جو فرائض ہیں ان کو بھی ادائیگی کا اہتمام کیا کرتی تھی، لیکن اس کی قبر آگ سے بھری ہوئی ہے، وجہ کیا ہے؟ تو پھر ماں نے بتلایا کہ ہاں بیٹا میں بھی اس کو سمجھاتی تھی، بس اس کی یہی ایک بہت بڑی کمزوری تھی، خامی تھی کہ نماز تو وہ پڑھتی تھی لیکن نماز کو تاخیر کے ساتھ پڑھتی تھی، نماز کو تاخیر سے پڑھتی تھی، وقت گزرنے کے بعد، وقت نکلنے کے بعد دیر سے وہ نماز کی ادائیگی کا اہتمام کرتی تھی۔ تو اس لیے نماز کو وقت پر پڑھیں اور وقت کے اندر اندر نماز کو پڑھیں، اور مرد باجماعت، اور عورتوں کو تو چاہیے کہ اذان کے فوراً بعد نماز پڑھیں، وہ تو جماعت کا انتظار بھی نہ کریں کیونکہ انہیں کون سے جماعت سے نماز پڑھنی ہے، تو فوراً ادائیگی کا اہتمام کرنا چاہیے۔ بار وقت ختم ہو رہا ہے، ایک عام ترین مسئلہ ہے جو آپ کے سامنے گزشتہ جمعۃ المبارک کے موقع پر جس کا اشارہ کیا گیا تھا اور مسئلہ بھی آپ کے سامنے عرض کیا گیا تھا، چونکہ آپ سے وعدہ ہو چکا ہے اس لیے اس مسئلے کو بیان کرنا ضروری ہے، ورنہ مسائل تو اور بھی ہیں۔ نسوار، جی نسوار کو جیب میں رکھ کر نماز پڑھنا۔ سگریٹ کا مسئلہ تو میں نے عرض کر دیا آپ کے سامنے کہ اگر سگریٹ کی ڈبیا کسی کی جیب میں ہے تو بھائی اسے چاہیے کہ نماز پڑھنے سے پہلے وہ سگریٹ کی ڈبیا جیب سے نکالے، مسجد سے باہر اس کو رکھے اور پھر آگے نماز پڑھے۔ بدبودار چیز ہے اور بدبودار چیز کو مسجد میں لانا یہ منع ہے، لیکن نسوار کا کیا کریں؟ نسوار، اچھا میں آپ سے ایک عجیب بات عرض کر رہا ہوں، چونکہ عام طور پر مشہور یہ ہے کہ نسوار زیادہ تر پٹھان لوگ رکھتے ہیں، اگرچہ وہ دوسرے لوگ بھی رکھتے ہیں۔ وہ ایک مولوی صاحب صبح سراد میں گئے نا خیبر پختونخوا میں محرم الحرام کے مہینے میں، اور وہاں پر جا کے انہوں نے واقعہ کربلا کو بیان کرنا شروع کیا۔ اب آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ اس واقعہ کربلا کے اندر لوگ جو ہے جو خطبہ ہوتے ہیں یا جو ان کے ذاکرین ہوتے ہیں تو ان کی حتی الامکان یہی کوشش ہوتی ہے کہ رلانے اور رلا دینے والے واقعات جو ہے نا، رونے دھونے والے واقعات بیان کیے جائیں۔ اس لیے تو بہت سارے اس واقعہ کربلا میں من گھڑت واقعات شامل کیے گئے، اس لیے لوگوں کو بھی شک ہو گیا کہ یہ واقعہ کربلا کوئی سچا بھی ہے، اس کی کوئی حقیقت بھی ہے یا ایسی من گھڑت کوئی افسانہ ہے، جبکہ یہ بات تو غلط ہے کہ واقعہ کربلا ایک کٹل حقیقت ہے، یہ واقعہ رونما ہوا ہے، یہ بالکل حقیقت ہے یہ، لیکن بہرحال اس میں بہت ساری موضوع اور من گھڑت روایات کو شامل کیا گیا۔ تو وہ مولوی صاحب جو گئے تھے صوبہ سرحد میں خیبر پختونخوا میں، انہوں نے بڑا زور لگایا، بڑے رونے دھونے والے واقعات انہیں بیان کیے، خاندان نبوت کے 72 افراد شہید ہو گئے، بچے شہید ہو گئے، عورتیں شہید ہو گئیں، ہاں جی، لیکن وہ آگے پٹھان بیٹھے ہوئے سخت دل بہادر قسم کے ڈر قسم کے لوگ ہوتے ہیں، آپ کو پتہ ہے، وہ ٹس سے مس نہ ہوں۔ مولوی صاحب نے اور زور لگایا، کہا کہ وہ صبح سرحد والوں میں تمہیں کیا بتلاؤں کہ کوفہ والوں نے کتنا بڑا ظلم کیا ہے اہل بیت پر، ان پر پانی تک بند کر دیا گیا، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پانی تک نہیں پینے دیا گیا۔ امام حسین رضی اللہ عنہ جیسے ہی پانی پینے کے لیے آگے بڑھے ان کو نیزہ مار کر ان کو شہید کر دیا گیا، تب بھی کوئی فرق نہیں پڑا، کوئی ٹس سے مس نہیں ہو رہے ہیں، وہ رونے دھونے کی کوئی آوازیں نہیں آ رہی ہیں۔ لیکن جیسے ہی مولوی صاحب نے یہ کہا نا، اور صوبہ سرحد والوں میں تمہیں کیا بتلاؤں کہ کوفہ والوں نے کتنا بڑا ظلم کیا، اتنا ظلم کیا کہ ان پر نسواری بند کر دی، ان پر، حالانکہ اہل عرب لوگ نسوار کھاتے ہی نہیں ہیں، نسوار تک ان پر بند کر دی۔ جیسے ہی مولوی صاحب نے یہ کہا کہ نسوار بند کر دی، باجی لوگ داڑے مار مار کر رونے لگ گئے۔ تو بھائی نسوار جو ہے یہ بھی ایک ایسی چیز ہے کہ اس کی بھی سمیل ہے، اس کی بھی بدبو ہے۔ تو جس طرح نسوار کھانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، روزہ فاسد ہو جاتا ہے۔ وہ ایک پٹھان کو کسی نے کہا کہ یار روزہ کیسا ہے، روزے کی عبادت کیسی ہے، تمہیں کیسی لگتی ہے، روزہ رکھنا تمہارے لیے کتنا آسان ہے کتنا مشکل ہے؟ اس نے کہا کہ خچا سچی بات یہ ہے کہ اگر روزے میں نسوار کھانے کا اجازت مل جائے تو خچا ہم پورا سال روزہ رکھے گا، اگر نسوار کھانے کی۔ تو نسوار سے روزہ اس لیے فاسد ہوتا ہے کہ نسوار جب منہ میں ڈالی جاتی ہے اس کے جو ذرات ہیں منہ میں پھیل جاتے ہیں، پھر وہ لعاب کے ساتھ حلق سے نیچے اتر جاتے ہیں، تو اس لیے نسوار سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے۔ نسوار کھانے کی گنجائش نہیں ہے، نسوار لگانے کی گنجائش نہیں ہے۔ تو اسی طرح جس طرح آپ نے سگریٹ کی ڈبیا جیب میں رکھی
اور جیب میں رکھ کر آپ نے نماز پڑھ لی تو آپ کی نماز مکروہ ہوگی۔ تو اسی طرح اگر کسی نے نسوار کو بھی جیب میں رکھا اور جیب میں رکھ کر اسے نماز پڑھ لی تو اس سے بھی نماز مکروہ ہوتی ہے، کیونکہ نسوار کی بھی ایک بدبو ہے، اس کی بھی سمیل ہے۔ تو جس طرح بدبودار چیز کو مسجد میں لانا یہ مسجد کے آداب کے خلاف ہے، اور بدبودار چیز کو جیب میں رکھ کر نماز پڑھنے سے نماز مکروہ ہوتی ہے، تو اسی طرح نسوار کو بھی جیب میں رکھنے سے نماز کیا ہوگی؟ مکروہ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ وہ مسائل آپ کے